اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے آپ سب۔ اب ہم داخل ہو چکے ہیں 2024 سے 2025 میں۔ خدا یہ سال آپ سب کے لیے مبارک ثابت کرے اور ہم سب کو کوئی غم نہ آئے سوائے غم حسین کے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ جو دوسری خوشی ہے وہ ہمیں آج رجب کا چاند نظر آئے گا انشاءاللہ، اور شب ولادت امام محمد باقر علیہ السلام۔ یہ وہ امام ہے کہ جو 83 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ 34 سال آپ کی امامت ہے، اور آپ کی والدہ جناب ام فروہ بنت حسن اور آپ کے والد امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ یہ وہ امامت ہے کہ جن کے لیے رسول خدا بشارت دے کر گئے تھے۔ رسول خدا نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے یہ کہا تھا کہ جابر، جب ہمارا 5واں آئے تم اتنے اماموں کے دور دیکھو گے، اور جب ہمارا 5واں آئے تو تم نے اسے ہمارا سلام کہنا ہے۔ یعنی رسول خدا بتا رہے ہیں کہ جابر نے کتنی طولانی عمر لینی ہے، اور 5ویں تک کا زمانہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے دیکھنا ہے۔ اب جابر ابن عبداللہ انصاری کو کیوں کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ تم نے 5ویں کو ہمارا سلام دینا ہے، تو اب جابر ہر وقت ہر لمحے ان 5ویں کا انتظار کیا کرتے تھے۔ گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں پہ یا باقرو یا باقرو یا باقرو کے نعرے بلند کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب دنیا میں مولا تشریف لائے اور جب جابر کا سامنا ہوا ہے مولا سے، تو وہ سب سے پہلے اس نے جابر چاروں طرف گھوم کے دیکھ رہا تھا، ان کی چال، ان کا لقب، ان کا ڈھال، ان کا گفتگو، سب کچھ اسے لگا کہ وہی ہیں جو رسول خدا کہہ کر گئے تھے۔ مہر امامت دیکھی تو جب یہ سب کچھ جابر کر رہے تھے تو امام مسکرائے، اور امام نے کہا کہ جابر، کیا تم ہمیں ہمارے جد کا سلام نہیں پہنچاؤ گے، وہ پیغام نہیں دو گے جو انہوں نے تمہیں دیا تھا؟ تو جابر نے انہیں سلام دیا، اور یہ وہ جابر ہے کیونکہ یہ وہ امامت ہے کہ جو محمد باقر العلوم، باقر کے معنی ہوتے ہیں چیرنا، جیسے دانے کو شگافتہ کرنا۔ باقر العلوم آپ کا لقب ہے، یعنی کہ جو علم کے نئے باب خود ہوئے، ان کی وجہ سے دنیا میں اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا۔ بہت سے آپ کے شاگرد تھے جنہوں نے جگہ جگہ جا کے ترویج اسلام کی ہے، اور یہ وہ امامت ہے کہ جو زندگیاں بھی عطا کرنے والی ہے۔ ظاہر امامت تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو ہمیں زندگی عطا کرے۔ جو امام سے محبت کر لے وہ مر بھی جائے تو وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ وہ شہید کہلاتا ہے اگر وہ معرفت امام کو حاصل کر سکے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں ایک شامی تھا جو امام کے دربار میں آیا کرتا تھا، لیکن وہ شامی نے ایک دن امام سے کہا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا، میں آپ سے کا حبدار نہیں ہوں، لیکن اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول اور جو خلیفۃ المسلمین ہیں مجھے ان سے محبت ہے، اور ان کی وجہ سے مجھے آپ سے بغض ہے، لیکن کیونکہ آپ فصیح و بلیغ خطبہ دیتے، آپ کی عربی بہترین ہے، تو میں آپ کے ان علم سے فیض یاب ہونے کے لیے آپ کے دربار میں آتا ہوں۔ ایک دن یہ شامی واپس گیا اور جا کے شام بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر کپڑا ڈالنا، اور جا کے امام محمد باقر سے کہنا کہ میری وصیت ہے کہ آپ میرا نماز جنازہ پڑھائیں۔ آدھی رات کے وقت اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس کا جسم ٹھنڈا ہوا، اس کے دوستوں نے اس کے اوپر چادر ڈالی، صبح کا انتظار کیا۔ پھر وہ صبح امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس گئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ شامی، اس کی وصیت تھی کہ آپ اس کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ امام نے کہا کہ وہ مرا نہیں ہے، بلکہ وہ سکتے کی حالت میں، کیونکہ شام میں ٹھنڈ بہت زیادہ پڑتی ہے اور اس کے مقابلے میں مدینہ گرم علاقہ ہے۔ یہ کہہ کے امام نے کہا کہ تم جاؤ اور میرا انتظار کرنا، اور جب تک میں نہ ہوں اسے غسل و کفن نہ دینا۔ جب وہ چلے گئے امام نے نماز پڑھی، نماز کے بعد مولا نے دعا کی اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ صبح ہو گئی۔ پھر صبح مولا اٹھے اور مولا اس گھر میں گئے جہاں پہ وہ شامی قیام پذیر تھا۔ مولا نے دق الباب دیا، اور پھر مولا جب داخل ہوئے گھر میں تو مولا نے اس کا نام لے کے اسے پکارا، اور جیسے ہی مولا نے اس کا نام لے کے پکارا وہ لبیک کہتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ مولا نے اسے سہارا دے کے بٹھایا، اسے مولا نے ستو منگوایا، اس کو پلایا۔ جب اس کی طبیعت کچھ بحال ہو گئی تو مولا نے اس نے مولا سے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے جب تنہائی ملی تو اس نے کہا کہ میں مانتا ہوں اور مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے بندوں پر حجت ہیں،
اور جو آپ کا دروازہ چھوڑ کے کسی اور دروازے پہ جائے گا وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوگا۔ مولا نے ایک دم سے پوچھا، مولا نے کہا یہ تیرے میں چینج کیسے آیا؟ کہنے لگا مولا میں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا تھا، میرے جسم سے میری روح پرواز کر رہی تھی کہ ایک دم سے میں نے ایک آواز سنی، ایک ندا منادی دے رہا تھا کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں پلٹا دو، کیونکہ آواز آ رہی تھی کہ مجھے محمد بن علی نے یہ کہا، نے دعا کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو زندگی عطا کر دی جائے۔ تو آپ کے کہنے سے، آپ کی وجہ سے میرے جسم میں میری روح کو واپس پلٹا دیا گیا۔ تو میں مانتا ہوں کہ آپ حجت خدا ہے، آپ امام برحق ہے، اور میں آج سے آپ کی محفل میں بیٹھ کر آپ کے علوم سے فیضیاب ہوں گا اور محب بن کے آپ کا، محبت دار بن کے آپ کا، آپ کی محفل میں بیٹھوں گا۔ تو ہمارا سلام ہو ایسے امام پر جو زندگیاں پلٹانے والے ہیں، جو دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ دیکھیے بس ضرورت یہ ہے کہ جب ہم تھوڑا سا اپنے امام سے، کوئی بھی امام ہو، کسی وقت کے امام ہو، کون سے امام ہو، ہم نے ہمیشہ ان سے صرف محبت کرنی ہے، ہم نے ان سے معرفت رکھنی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کیسے خدا زندگیاں بدلتا ہے، کیسے خدا قسمتوں کو چمکاتا ہے۔ اور آج میں اس شب ولادت امام محمد باقر علیہ السلام کے صدقے میں دعا کرتی ہوں کہ خدایا جو پریشان حال ہیں، جو مشکلات میں ہیں، پروردگار عالم پارا چنار سمیت، فلسطین سمیت، مولا غزہ سمیت، شام میں سب جگہ مولا سکون اور چین دے، اور کل مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بنے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سب سے اللہ حافظ۔